اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ کریم اللہ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام ملک عمران حسین کے والد مرحوم اور خاندان کے دیگر مرحومین، مالک ان کے درجات بلند فرما، انہیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اعلی علیین میں مقام عطا فرما، بانی مجلس کے حوائج شریعہ پورے فرما، جتنے عزادار مومنین مومنات تشریف فرمائے مالک سب کی حاجات کو پورا فرما، جتنے مومنین بیمار ہیں میرا اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، برادر تشریف فرمائیں بیمار ہیں التماس دعا کی میرا مولا انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں مالک سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، پروردگار جتنے مومنین تنگ دست ہیں سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، بالخصوص جو جوان بے روزگار ہیں، نوکری کاروبار نہیں ہے، باعزت روزگار عطا فرما، کریم مالک ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما، ہماری عاقبت بالخیر فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ فرما، جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما، علماء اعلام راج اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب و ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، کریم پروردگار یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات بلند آواز۔ مومنین التماس ہے آپ الحمدللہ مجلس کے ماحول کو بہتر جانتے ہیں، جو احباب اس طرف تشریف فرمائیں زحمت نہ سمجھیں، محبت کریں، ذرا سامنے آ جائیں، سامنے ساری جگہ خالی پڑی ہے، بعد میں آنے والے مومنین ادھر بیٹھ جائیں گے، آپ یہ درمیان والے حصے میں آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جو اٹھ نہیں سکتا اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، جو اٹھ سکتا ہے وہ محبت کرے، سامنے یہاں سامنے تشریف لیں، وہاں اٹھ کے ادھر تو کوئی فائدہ نہ ہوا نا، یہاں ادھر دیکھیں یہ سامنے کتنی جگہ خالی پڑی ہے، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے، ایک صلوات سارے بلند آواز سے۔ وارث اعزا یوسف زہرا امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، صلوات سارے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد،
ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها صلوات مومنین کرام، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے اندر سے ہی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا، تمہاری ازواج کو اللہ نے خلق فرمایا۔ اور اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بیوی یا زوجہ کا جو فلسفہ ہے، اللہ نے بیویاں کیوں بنائی ہیں، اس کا فلسفہ بیان فرمایا۔ اللہ نے ازواج کو قرار دیا کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہاری زندگی پرسکون گزرے، تمہاری زندگی میں چین آئے، تمہاری زندگی میں سکھ سکون آئے۔ یہ قرآن شادی کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ مومنین کرام، اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات کی تکمیل پر خدا نے کوئی پابندی عائد نہیں کی، لیکن جنسی خواہشات کی تکمیل کا ایک جائز راستہ اسلام نے بتایا ہے، جسے نکاح کہتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ شادی کرنا فی نفس ہی مستحب ہے۔ جوان لڑکی لڑکا، آقا کی حدیث مبارک ہے نا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ لیکن سب فقہا کہتے ہیں کہ جس جوان کو، لڑکی ہو یا لڑکا، اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکے، گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس کے لیے شادی کر لینا واجب ہے۔ النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ سرکار کی حدیث ہے، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ پھیرے، انحراف کرے۔ کیا مطلب منہ پھیرنے کا؟ کیا مطلب؟ یعنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے نکاح اور شادی کے علاوہ کوئی اور راستہ اگر اختیار کرتا ہے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میں اس کا نبی نہیں ہوں، وہ میرا امتی نہیں۔ شادی جوان کے لیے پھر کر لینا واجب ہے اگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے۔ مومنین کرام، میں نے موضوع اس لیے چھیڑا ہے کہ آج کی اس مجلس میں مولا امیر المومنین علیہ السلام اور جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی شادی کا تذکرہ کرنا ہے۔ یعنی موسم بھی شادیوں کا ہے ماشاءاللہ، روڈ پہ اتنی باراتیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، سجی ہوئی کاریں نظر آتی ہیں۔ تو آج یہ عرض کرنا ہے کہ اسلامی شادی کیا ہوتی ہے۔ توجہ ہوگی حضرات؟ ویسے بھی سرکار کی حدیث ہے، جو کنوارے بیٹھے ہو ناراض نہ ہو جانا،
یہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان العزاب اخوان الشیاطین، جو کنوارے ہوتے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں. جو کنوارا ہوتا ہے وہ شیطان کا. یہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، چونکہ بہکنے کے امکانات زیادہ ہیں. معاشرہ کھلی دعوت دے رہا ہے گناہ کی، اور خیر سے جب سے یہ انٹرنیٹ اور موبائل آیا ہے، ہاں جی، کمپنیاں بھی جو ہیں وہ تو پیسے کماتی ہیں. انہوں نے پیکج جو لگائے ہوئے ہیں، ہاں جی، 1000 منٹ فری. تو کوئی تو ہو نا بات کرنے والا، کس سے 1000 منٹ بات کریں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو پھر کمپنیوں نے وہ بندہ تو نہیں نہ دیا کہ کس سے بات کرو 1000 منٹ، ہر روز 1000 منٹ فری. اللہ تعالیٰ بس ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کنوارے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا شرار و موتاکم العزاب، بدترین موت کنوارے کی موت. اور نبی کریم نے فرمایا من تزوجا، جو جوان بیٹھو نا، میں تمہارا مقدمہ لڑ رہا ہوں، میرا ساتھ دینا تم. من تزوجا فقد احرز نصف دینہ، رسول اللہ نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے وہ آدھا دین محفوظ کر لیتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں فرمایا من تزوجا فقد احرز ثلث دینہ، جو شادی کر لیتا ہے 2/3 دین اپنا محفوظ بنا لیتا ہے. باقی دین کی حفاظت کے لیے وہ تقوی الہی کو اختیار کرے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ شادی شدہ کی عبادت بڑھ جاتی ہے کنوارے کی نسبت. حدیث عرض کروں، سرکار نے ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکعتان یصلیہم المتزوج افضل من 70 رکعتا، شادی شدہ انسان 2 رکعت نماز پڑھے کنوارے کی 70 رکعت نماز سے بھی افضل. اور میرے بھائیو، اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے. عبادت، اسلام شادی کو عبادت کا درجہ دیتا ہے. عیسائی جو ہے نا مسیحیت میں شادی کو، بیوی بچوں کو روحانیت کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھا جاتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ انسان اگر جب شادی کر لیتا ہے تو معنوی اور روحانی پھر اس کی نہ پرواز رک جاتی ہے، پھر وہ بیوی بچوں کے جنجل میں پڑ جاتا ہے اور وہ معنوی ترقی نہیں کر سکتا. یہ مسیحیت کا نظریہ ہے. اس لیے ان کے جو پادری ہیں وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ تارک دنیا بنتے ہیں، وہ زاہد اور راہب بن جاتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے. لیکن اسلام، دین اسلام مسیحیت کے برخلاف، بالکل برخلاف. وہ کہتے ہیں کہ بیوی بچے روحانیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں، اسلام کہتا ہے بیوی بچے روحانیت کی ترقی کا ذریعہ ہوتے ہیں. انسان کی روحانی اور معنوی ترقی، اس میں بیوی بچوں کا دخل. لہذا جوانوں کی شادیاں لیٹ نہیں کرنی چاہیے. بالخصوص وہ ماں باپ، چونکہ ماں باپ بھی بیٹھے ہیں جن کی اولاد جوان ہے، خصوصاً اگر اولاد جوان اظہار کرے، اور معاشرے میں یہ حق اولاد کو دینا چاہیے کہ جوان اولاد اظہار کرے کہ ابا جی اب میری شادی کر دو، تو ماں باپ کو کر دینی چاہیے. ہمارا نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہمارا معاشرہ کیا ہے جی، پہلے تو تعلیم حاصل کرے بچی بھی بچہ بھی، اور یونیورسٹی تک جب بچیاں جائیں گی
تو 30 سال عمر ہو جاتی۔ بچیوں کے لیے زیادہ حساسیت ہے۔ جس بچی کی یونیورسٹی میں تعلیم مکمل ہونے تک 30 سال زندگی کے گزر گئے، پھر تو اس کا رشتہ مانگنے کوئی نہیں آتا، کہتے جی بچی یہ تو اوور ایج ہوگی، اب 30 سال عمر ہوگی بچی، کون ہے ذمہ دار اس کا؟ تفسیر نمونہ اٹھا کے دیکھ لینا، یہ جو آیت مجیدہ ہے نا قرآن میں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن زندہ دفن کی جانے والی جب بچیوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، اس آیت کی تفسیر میں صاحب تفسیر نمونہ نے لکھا کہ وہ بچیاں جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں، بالوں میں چاندی آ گئی، جن کی شادیاں نہ کیں، وہ بھی زندہ در گور کر دینے کے مترادف ہے، اور قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا تمہاری زندگیاں کس جرم میں ختم کر دی۔ بچیوں کا معاملہ زیادہ حساس ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس پیغام لے کے آئے، میرا محبوب اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو، اپنی امت کو یہ بات بتا دو کہ گھر میں جوان بیٹی درخت پر پکے ہوئے پھل کی مانند ہوتی ہے، اور پھل جب پک کر تیار ہو جائے درخت پر تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کو اتار کے محفوظ کر لیا جائے۔ پکا ہوا پھل درخت پر چھوڑ دو گے، پرندے بھی خراب کر سکتے ہیں، دھوپ بھی خراب کر سکتی ہے، تیز آندھی ہوا بھی اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ جس طرح اس پھل کی حفاظت اس کو اتار لینے سے ہے، جوان بیٹی کی جوانی کی حفاظت اس کی شادی کر دینے اور شوہر کے گھر روانہ کر دینے سے۔ ہم نے شادی والے معاملے کو بھی بڑا مشکل بنا دیا ہے، بڑا ہی مشکل۔ اسلام کی سادہ سی ایک تقریب تھی، ہم اتنے رسم و رواج میں گرفتار ہو گئے کہ ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-4 بچے ہیں جن کے ماں باپ، اور خصوصاً جو اب حالات ہو گئے ملک کے مہنگائی کے حوالے سے، ماں باپ تو بیچارے پریشان ہیں جی کہاں سے وسائل آئیں اور کہاں سے شادیاں کریں۔ لیکن اللہ جانتا ہے جو اسلام کی جو طریقہ بتایا ہے وہ تو شادی مشکل ہی نہیں، یہ تو ہم رسم و رواج کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔ علامہ عباس علی نجفی سندھ کے بزرگ عالم دین تھے، مجھے بتانے لگے کہ صحیح میں نے بیٹے کی شادی کی ہے، صرف 5 کلو گڑ میرا خرچہ ہوا ہے، صرف 5 کلو گڑ میں نے تقسیم کی، تو شادی تو وہ بھی ہو جاتی۔ تو ہم بنے ہوئے ہیں نا 1000 بندہ آئے گا ولیمے پہ، کہاں کہا خدا رسول نے کہ 1000 بندہ ہو ولیمے پہ تب ولیمہ ہوتا ہے؟ بولو ساتھ تو دو یار۔ تو ایک سادہ سی تقریب ہے، سادگی سے تم اپنا فریضہ ادا کرو، نہ کرو لمبے چوڑے خرچ اخراجات۔ ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے اپنے ان رسم و رواج کی وجہ سے۔ توجہ ہو گئی؟ تو جوان کا بھی اسی طرح معاملہ ہے، بچہ جوان ہو گیا، پہلے تعلیم مکمل کرے، تعلیم مکمل ہو گئی، پھر اب ہے جی کوئی نوکری کرے، کوئی کمائی کرے، کوئی کاروبار کرے، پھر کوئی گھر بنائے، پھر شادی کریں گے۔ جو ماں باپ اپنی جوان اولاد سے یہ تقاضا کرتے ہیں وہ یاد رکھیں ماں باپ۔ اور میرا بھائی شادی کا تو فلسفہ یہ تھا کہ جوان گناہ سے بچ جائے، شادی کرنے کی تو غرض یہ تھی کہ یہ اپنا منہ کالا نہ کرے، اور تم نے جو معاشرے میں وہ ماحول بنا دیا، پہلے کمائیاں کرے، پھر نوکری کرے، کاروبار کرے، گھر بنے، پھر شادی کریں گے۔ اتنی مدت میں اگر اس نے کوئی گناہ کیا تو یاد رکھو اس گناہ میں ماں باپ برابر کے شریک۔ ذمہ داری سے سرکار کی حدیث پڑھ رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، نیکوکاروں کے دائیں ہاتھ میں، بدکاروں کے بائیں ہاتھ۔ بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا، پڑے گا نامہ اعمال، ایسے ایسے گناہ لکھے ہوں گے، چیخ اٹھے گا میرا اللہ یہ گناہ میں نے تو نہیں کی جو میرے نامہ اعمال میں لکھ دیے گئے۔ ارشاد پروردگار ہوگا یہ گناہ تیری اولاد نے کیے،
جس اولاد کو تو نے جنم دیا لیکن ان کے حقوق ادا نہ کیے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہ کیا، اب جتنے گناہ تیری وہ غیر تربیت یافتہ اولاد کرے گی نا، جتنی سزا اولاد پائے گی اتنی سزا ماں باپ بھی پائیں گے جنہوں نے وہ اولاد کے حقوق ادا نہیں کیے۔ اور جب کسی نیک انسان کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آئے گا، ایسی ایسی نیکیاں لکھی ہوں گی، عرض کرے گا پروردگار یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں جو میرے نامہ اعمال میں لکھ دی گئیں۔ ارشاد رب العزت ہوگا یہ نیکیاں تیری اولاد نے کی، جس اولاد کو تو نے پالا، جن کے حقوق ادا کیے، جس اولاد کی تربیت کی، جتنا اجر اور ثواب تیری اولاد پائے گی اتنا ہی اجر و ثواب تیرے اس اولاد کے ماں باپ بھی پائیں گے۔ صلوات تو پڑھ دو سارے حضرات بلند آواز۔ پھر بھی صلوات پڑھ دیجئے سارے حضرات۔ دیندار گھرانہ دیکھو، اسلام نے نہ صرف ایک شرط لگائی، ہم پڑے ہوئے سٹیٹس کا چکر بھی ہے، غریب گھرانے کی بچی لینے کو کوئی تیار نہیں، رشتے کی بات چلے سب سے پہلا سوال مالی حیثیت کا ہوتا ہے، بولیے ایسا ہے یا نہیں؟ بچی والوں کے گھر رشتہ ہے تو پہلے پوچھیں گے لڑکا کیا کرتا ہے، اس کے جو انکم کے ذرائع ہیں وہ کیا ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، ہاں جی بزنس ہے، کار، کوٹھی، بنگلہ، یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور بچی والوں کا بھی کتنا مالدار گھرانہ، کتنا جہیز لے کے آئے گی ہمارے گھر، یہ ہے نا سارے مسائل۔ اسلام نے پتہ ہے کیا کہا؟ اسلام کہتا ہے کفو ہونا چاہیے، اور اسلام نے کفو اس چیز کو قرار نہیں دیا کہ میں 10 مربعوں کا مالک ہوں، میں بڑا جاگیردار ہوں تو کوئی جاگیردار ہی بچی گھرانے کی جو ہے وہ میری بہو بنے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کفو قرار دیا دو چیزوں کو، ایمان اور عقیدہ، عمل، کردار اور عقیدہ۔ لیکن کیا کریں، عمل عقیدے کی اور کردار کی بات ہی کوئی نہیں پوچھتا بھائی۔ رشتے کی بات چلے تو سب سے پہلا سوال مالی حیثیت کا ہوتا ہے، نہ کہ یہ پوچھتا ہے کہ لڑکا نمازی ہے یا نہیں ہے، نہ یہ پوچھتا ہے کہ جس گھر میں بچی جائے گی اس گھر میں دین کتنا ہے، ایمان کتنا ہے، اس گھر میں پردے کا رواج ہے یا نہیں، اس گھر میں طہارت ہے یا نہیں، اس گھر میں مصلی جا نماز ملتا ہے یا نہیں، اس گھر میں غیر محرم تو نہیں آتے، اس گھر میں حرام کی کمائی تو نہیں آتی، یہ تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر، ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ کمائی ہو بس، لڑکا یورپ میں سیٹ ہو، امریکہ میں سیٹ ہو، یہ پتہ ہی نہیں ہے شرابی ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، بدتمیز ہے، بد تہذیب ہے۔ اور یاد رکھیے امیر کبیر جو گھرانے ہوتے ہیں نا، ان میں ان چیزوں کا خیال ہی نہیں، وہاں دینداری کی بات ہی نہیں، نہ پردہ ہے، نہ حیا ہے، نہ غیرت ہے۔ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اچھے لوگ بھی ہوتے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں آقا کے ایک چاہنے والے نے، مومن نے خط لکھا کہ میری بیٹی کا رشتہ ہے میرے خاندان سے، اور بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن لڑکا شراب پیتا ہے، تو میں بیٹی دے دوں؟ امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا شرابی کو کبھی بیٹی نہ دینا، شرابی کو بیٹی دینے کا مطلب ہے بیٹی سے قطع رحمی کرنا اور بیٹی کو گناہ پر آمادہ کرنا۔ ایمان دیکھو، کردار دیکھو، یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ۔ ہاں شادی کرو، اگر فقیر ہوگا جوڑا، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔
لوگ کہتے ہیں پہلے نوکری کرے فلاں کرے. میں ذمہ داری سے معصومین کی حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، شادی کو احادیث میں باب من ابواب الرزق قرار دیا گیا ہے. رزق کا دروازہ ہے شادی، رزق کا دروازہ. جوان جو فارغ پھر رہے ہیں شادیاں کرو، دیکھو اللہ تمہاری نوکری کا کیسے بندوبست فرماتا. لوگ دوڑ رہے ہیں MNA کے پیچھے، MPA کے پیچھے، فلاں سفارش، فلاں وزیر، فلاں. او بھائی شادی نوکری چاہتے ہو تو شادی کر لو جوانوں. دیکھو اللہ تعالیٰ وہ ایسا کریم ہے، اس کو وہ کریم ذات جانتی نہیں کہ ایک فرد تیرے گھر میں آ گیا ہے جس کا نان و نفقہ تجھ پر واجب ہے، تو رب کریم تمہیں بے سہارا چھوڑ دے گا. وہ خدا کی ذات پر توکل ہی نہیں. توجہ ہے؟ اب مجھے بتائیے ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ایک نوکری کی ایک سامی خالی ہوتی ہے نا، ایک سیٹ آتی ہے، درخواست دینے والے ایک سیٹ پہ 10,000 ہوتے ہیں، 20,000 ہوتے ہیں، 30,000 ہوتے ہیں. تو حکومت کس کس کو نوکری دے؟ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے گا. جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی خواستگاری کے لیے بی بی پاک کا رشتہ مانگنے کے لیے بھی متعدد افراد آئے. حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا، حضرت عمر نے رشتہ مانگا. جب بھی کوئی رشتہ مانگنے آتا تھا رسول اللہ فرماتے تھے امرہا الی ربہا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں. میری بیٹی کی شادی وہیں ہوگی، عقد وہیں ہوگا جہاں خدا چاہے گا. عبد الرحمن بن عوف آیا، عرض کرتا یا رسول اللہ میں تاریخ عرب کا کثیر ترین حق مہر دینے کو تیار ہوں. 100 اونٹ سرخ بالوں والا، جو عرب میں انتہائی قیمتی اونٹ سمجھے جاتے تھے، 100 اونٹ سرخ بالوں والا، اور خالی اونٹ نہیں ہوں گے، مصر کے قیمتی ریشمی کپڑوں سے لدے ہوئے، اور 10,000 دینار. اتنا حق مہر دوں گا، آپ اپنی لخت جگر کا عقد مجھ سے کر دیں. پیغمبر کے سامنے خاک اور چھوٹی کنکریاں پڑی تھیں. اس کا یہ کہنا تھا. سرکار کے چہرے پر غضب کے آثار پیدا ہوئے. ایک مٹھی بھر کے ابن عوف کے منہ پہ ماری. رسول اللہ نے فرمایا تو مجھے دنیا دار سمجھتا ہے؟ امرہا الی ربہا، فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ. فاطمہ کا معاملہ اللہ کے ہاتھ. صحابہ کرام کا بیان ہے، کہتے ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ رسول اللہ اپنی لخت جگر کا عقد کریں گے تو صرف مولا علی علیہ السلام سے کریں. بی بی پاک کی عمر مبارک 9 سال مکمل ہو چکی تھی، اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی عمر مبارک 22 سال تھی. 22 سال. جناب امیر المومنین علیہ السلام دروازہ رسالت پر آئے، دق الباب کیا. نبی کریم گھر کے اندر تھے. جناب ام سلمہ سے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، میرا بھائی علی آیا ہے. یہ لفظ ہے روایت کے. جناب ام سلمہ یوں تیزی سے دوڑ کے گئیں، قریب تھا کہ گر پڑیں. جناب ام سلمہ نے دروازہ کھولا، مولا امیر المومنین داخل خانہ ہوئے، بارگاہ رسالت میں سلام کی، عرض ادب کیا، اور سلام کرنے کے بعد جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا 2 زانو ہو کے رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے. سرکار دو عالم نے فرمایا یا علی ما حاجتوں کا، یا علی حاجت بیان کرو، کیوں آئے ہو؟ شرم اور حیا کی وجہ سے مدعا زبان پر نہیں آتا. رسول اللہ نے ہمت بندھائی. پتہ نہیں کتنے لوگ لطف لوگ اس جملے کا، کون سمجھے گا، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا. سرکار نے ہمت بندھائی، فرمایا یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. نہیں، جملہ اگلا ہے جس کے لیے میں نے خصوصی دعوت دی. یا علی تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا. لست بدجال، یا علی تو دجال نہیں ہے، مرضی آپ کی. ہاں تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے. اس وقت عرض کی یا رسول اللہ آپ نے مجھے پالا ہے، آپ نے میری پرورش کی ہے، آپ نے مجھے بچپن میں گود میں لیا ہے،
آپ نے مجھے جوان کیا یا رسول اللہ، اب میرا گھر آباد کرنے کی فکر کر۔ خدا کی قسم یوں لگتا ہے گویا رسول اللہ انتظار میں تھے کہ علی زبان تو کھولے، علی خواہش کا اظہار تو کریں، یا رسول اللہ میرا گھر آباد کرنے کی فکر کریں۔ نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا یا علی گھر سے تو چلا ہے، عرش سے جبرائیل چلا ہے۔ یا علی تیرے آنے سے پہلے جبرائیل رب کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام لا چکا ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ ہدیہ درود و سلام کے بعد فرماتا ہے میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے، آپ زمین پہ زہرا کا عقد علی سے پڑھ۔ میں نے عرش پر نور کا عقد نور سے کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے، آپ کے ہاں بھی ہوگا، کہتے ہیں جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ یہ ہے نا، یہ شادی کے جو چھپتے ہیں نا کارڈ دعوت نامے، اب تو خیر ماشاءاللہ ہاں جی، لڑکے کو الف بے اے بی سی کا بھی پتہ نہ ہو تو شادی کا دعوت نامہ اس کا بھی انگریزی میں چھپا ہوتا ہے۔ ہاں جی، ایسے نہیں، بہت ایڈوانس ہو گیا، بڑا پڑھ لکھ گیا ہمارا معاشرہ، انگریزی میں کارڈ چھپتے ہیں شادی کے دعوت نامے۔ کیا بات۔ بہرحال میں نے ایک کارڈ پہ بھی یہ جملہ دیکھا تھا جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں، اس جملے کی کوئی حقیقت حیثیت نہیں ہے، نہ حدیث ہے نہ یہ قرآن ہے، یہ ہمارا ڈھکوسلا ہے، اور کوئی حقیقت نہیں اس جملے کی کہ جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں۔ اور دلیل یہ ہے کہ اگر سارے جوڑے عرشوں پر بنتے ہیں تو پھر طلاقیں کیوں ہو جاتی، پھر گھر اجڑ کیوں جاتے ہیں؟ اور بولو یار، جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ توڑتے بھی ہم ہیں، جوڑتے بھی ہم ہیں۔ خدا کی قسم اللہ کی کائنات میں صرف ایک جوڑا علی و بطول کا جو عرش پر بنا ہے۔ آیت اللہ مشکینی نے المواعظ العددیہ میں لکھا کہ دوسرے خلیفے کو جس دن خلافت ملی تھی، انہوں نے ممبر پر جا کر جو تقریر کی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے 12 فضیلتیں مولا علی کو ایسی دی ہیں جو کہ ان میں سے ایک فضیلت بھی نہ مجھے اور نہ پوری کائنات میں کسی کو ملی۔ ان میں ایک فضیلت یہ تھی زواجہ من السماء، واحد علی ہیں جن کا عقد عرش پر ہوا۔ آسمانوں میں جس کا عقد ہوا ہے، اور 2 عقد ہوئے عرش پر، اس کی تفصیلات الگ ہیں، میں پھر رہ جاؤں گا۔ جب مولا امیر المومنین نے اظہار کیا نا تو سرکار نے فرمایا یا علی، تمہارے پاس بیٹی کو حق مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ کیا حق مہر دو گے میری بیٹی کا؟ عرض کی یا رسول اللہ، آپ میری کل کائنات سے واقف ہیں، ایک تلوار ہے، ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک ناقہ ہے، اونٹنی۔ یا رسول اللہ آپ جو چاہیں میں وہ حق مہر دینے کو تیار ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا علی، تو مرد میدان ہے، مجاہد اسلام ہے، تلوار تیری ضرورت ہے، گھوڑا تیری ضرورت ہے، معاش کے لیے، نخلستان کو پانی دینے کے لیے، آب کشی کے لیے ناقہ بھی تمہاری ضرورت ہے۔ یا علی، تو جیسے بہادر کے لیے زرہ ضروری نہیں۔ وہ زرہ جو تھی مولا امیر المومنین علیہ السلام کی، یہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرار پایا۔ 480 درہم کی روایت بھی ہے، 500 درہم کی روایت بھی ہے، اور 500 درہم والی روایتیں زیادہ ہیں۔ 500 درہم کی وہ زرہ فروخت کی گئی اور 500 درہم بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا حق مہر قرار پایا۔ توجہ چاہوں گا میں، بیٹی جوان ہے، عاقل بالغ ہے، بیٹی کی رائے معلوم کی جائے۔ ماں باپ کو نا جوان اولاد پر اپنی رائے مسلط نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ کو جوان اولاد کی خواہش معلوم کرنا چاہیے کہ بیٹا بیٹی کہاں سے ہم شادی کرنا چاہتے ہو۔ البتہ جوان اولاد کو بھی چاہیے
اولاد کے لیے یاد رکھو جو جوان بیٹھے ہو، تمہارے ماں باپ سے زیادہ تمہارا کوئی مخلص نہیں ہو سکتا۔ جتنے ماں باپ اولاد کے حق میں مخلص ہوتے ہیں اتنے مخلص نہ کوئی رشتہ دار ہوتا نہ کوئی دوست ہوتا۔ انہوں نے دنیا میں نہ سرد گرم تلخ شیریں زیادہ دیکھا ہے، ان کا تجربہ زیادہ ہے۔ ہاں جی، تو پھر ماں باپ کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے اولاد کو۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ گھر میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونی چاہیے کہ شادی ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے، ماں باپ بھی راضی ہوں، بیٹی بیٹا بھی راضی ہو، پھر گھر میں سکون ہوگا۔ اولاد نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کر لیا تب پھڈا بن گیا، ہو گئی نا بات، یا ماں باپ نے اپنی مرضی زبردستی منوا لی تب بھی پھڈا بن گیا۔ نبی کریم اٹھے، جوان بیٹی اور رائے معلوم کی جائے، سرکار سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے پاس تشریف لائے اور آ کے فرمایا فاطمہ بیٹی تیرا رشتہ مانگنے وہ آیا ہے، اقدمہم سلما و اکثرہم علما و اعظمہم حلما۔ فاطمہ بیٹی جو اسلام میں سب سے مقدم ہے، جس کا علم سب سے زیادہ ہے، جس کا حلم حوصلہ بردباری بھی سب سے زیادہ ہے، فاطمہ بیٹی علی آئے ہیں تمہاری خواستگاری کے لیے، تمہاری رائے کیا ہے؟ بی بی پاک نے شرم و حیا سے سر جھکا دیا، رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، فرمایا سکوتہا اقرارہا، فاطمہ کی خاموشی ہی فاطمہ کا اقرار۔ پھر فرمایا فاطمہ بیٹی 500 درہم آپ کا حق مہر ہے۔ اس وقت عرض کی، دیکھیے جب نکاح کی محفل ہوتی تو حق مہر کا تو ظاہر ہے پھر حصہ ہے، اس رسم ایک حکم شریعت ہے، تو پھر بحث ہوتی جی لوگ کتنا حق مہر ہونا چاہیے، جی کچھ کہیں گے جی شرعی حق مہر لکھ لیں۔ شریعت میں حق مہر کی کوئی حد معین نہیں، ہر وہ حق مہر شرعی ہوتا ہے جس پر خاتون راضی ہو، جس کا خاتون تقاضا کرے۔ سمجھ آ رہی بات؟ جس پہ خاتون راضی ہو۔ حیات پیغمبر میں آپ نے اصحاب صفہ کا تذکرہ سنا ہے نا، کوئی صحابہ تھے جو نبی پاک کے ساتھ مکہ سے آ گئے مدینہ، اسلام قبول کر لیا، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ گھر نہ زمین نہ پیسہ، نہ وہ صفہ چبوترا جو مدینہ گئے ہو، ایک چبوترا تھا مسجد نبوی میں، تو وہاں ایک بیچارے وہ پڑے رہتے تھے، مدینہ کے لوگ ان کو روٹی پانی دے دیتے تھے، دین سیکھتے تھے، قرآن سیکھتے تھے، اسلام سیکھتے تھے۔ ان اصحاب صفہ میں سے نبی کریم نے اپنے ایک صحابی کے لیے ایک انصاری کی بیٹی کا رشتہ مانگا۔ نبی پاک تشریف لائے نا اس گھر، تو بیٹی اندر سن رہی تھی، بیٹی کے باپ سے سرکار نے اظہار کیا کہ فلاں صحابی کے لیے میں تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ تو باپ نے بھی اسی طرح کا جس طرح ہمارا معاشرہ، جی وہ تو غریب فقیر کنگلا کنگال، اس کو میں بیٹی دے دوں، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ جب باپ نے جواب دیا نا تو اندر آواز سن لی تھی بیٹی نے وہیں سے پکار کے کہتی ہے کہ بابا کیسی بات کر رہے ہو، جب رسول میرے لیے آئے ہیں رشتہ مانگنے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، میں راضی ہوں اس کے ساتھ شادی کرنے۔ وہ کہتی میرے لیے اس سے بڑا شرف اور سعادت کیا ہوگی کہ میرا رشتہ رسول اللہ نے مانگا ہے، رسول اللہ نے مانگا ہے۔ اب نبی کریم نے جب عقد پڑھا نا تو اس صحابی سے فرمایا کہ کوئی ہے مال دنیا میں سے کوئی حق مہر دیں اس کو، کوئی درہم کوئی دینار؟ کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں۔ یہ روایت کے لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا کوئی انگوٹھی چھلا کوئی ایسی چیز ہے تو وہ دے دیتے ہیں، انہوں نے وہ بھی نہیں۔ نبی پاک نے وہ ہونے والی جو دلہن تھی نا صحابی کی، اس سے فرمایا کہ تیرے شوہر کے پاس مال دنیا میں سے دینے کو کچھ بھی نہیں جو تجھے حق مہر کے طور پر دے۔ کہتی یا رسول اللہ میرا شوہر مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یہی میرا حق مہر ہے۔
حیات پیغمبر میں اس ہر حق مہر پر عقد ہوئے، نکاح رسول اللہ نے خود پڑھا ہے۔ یہاں جنگ میں میں نے ایک نکاح پڑھا، میرا شاگرد تھا، تو بچی نے کہا کہ میرا حق مہر یہ ہے کہ میرا شوہر مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کروا۔ اور پاکستان میں بعض ایسے گھرانے ہیں جن میں بچیوں کا حق مہر زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امام رضا علیہ السلام۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ حق مہر شرعی ہے جس پر خاتون راضی ہو۔ البتہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، خیر النساء امتی اقلہن مہرا، میری امت کی بہترین عورتیں وہ ہیں جن کا حق مہر تھوڑا ہو۔ اب اس حوالے سے بھی معاشرے میں افراط و تفرید ہے۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہوا ایک پنڈی بھٹیاں میں نکاح تھا تو کہنے لگے جی حق مہر، میں نے کہا کتنا رکھنا ہے؟ 500 روپیہ۔ میں خدا کا خوف کرو، 500 روپیہ! وہ جو 500 روپیہ حق مہر لکھوا رہے تھے نا، لاکھوں روپے کی انہوں نے نا پھر وہ بارش کی ہے دولہے پر، وہ نوٹ نہیں پھینکتے، اور موبائل، یہ فون موبائل، یہ انہوں نے یوں بانٹے ہیں، اور حق مہر کے لیے کہہ رہے تھے 500 روپے۔ میں نے کہا شرم کرو، 500 روپے! حق مہر کی شرن اگرچہ کوئی حد معین نہیں ہے، لیکن کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے لیے جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اتنا حق مہر ہونا چاہیے جتنا بنت پیغمبر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ کا تھا۔ 500 درہم کے مطابق، اس چاندی کے مطابق جو رقم بنے وہ مستحب ہے، اگر کوئی دے سکے تو اتنا کم از کم ہونا چاہیے جو مہر فاطمی کہلاتا ہے۔ اور آل محمد کے گھرانے میں جتنی شادیاں ہوتی تھیں اہل بیت مستورات کا، ان خواتین کا حق مہر اتنا ہی رکھا جاتا تھا جتنا بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کا حق مہر تھا۔ یہ سنت ہے۔ افراط و تفرید ہے۔ بعض جگہ میں نے دیکھا کروڑوں روپے حق مہر میں لکھوائے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے۔ اتنا سونا ہوگا، اتنی چاندی ہوگی، اتنا جیب خرچ ہوگا، پلاٹ ہوگا، یہ کوٹھی اس کے نام ہوگی، فلاں ہوگا۔ اور وہ جو دولہا میاں ہے نا، وہ ساری شرائط پر، نکاح نامے پر دستخط کر رہے ہیں، جبکہ اس کو پتہ ہے کہ جو حق مہر لکھوا دیا گیا میں تو ساری زندگی دے بھی نہیں سکتا۔ لکھوانے والوں نے کیوں لکھوایا؟ وہ جی بچی کی پروٹیکشن، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی شادی تو محبت کا ایک رشتہ ہے، اتنا حق مہر لکھوا دیا، ہاں جی کیا جی دماد جو ہے نا پھر یہ دوسری شادی نہیں کرے گا، طلاق نہیں دے گا، بچے کی حفاظت۔ بھائی تم نے تو نفرت پر بنیاد رکھ دی، محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ میں مفتی نہیں ہوں، میں مجتہد نہیں ہوں، ذرا اس مسئلے پہ مفتیان سے اپنے اپنے فقیہ سے ذرا سوال تو کیجئے گا کہ اس شادی کی شرعی حیثیت، اس نکاح کی شرعی حیثیت کیا رہ جائے گی جس میں یہ یقین ہو کہ شوہر یہ حق مہر کبھی دے ہی نہیں سکتا جو لکھوا دیا گیا ہے شوہر سے۔ حق مہر تو وہ ہے جو دے دیا جائے، پہلی رات دے دیا جائے، نکاح کے وقت دے دیا جائے۔ تو یہ افراط و تفرید ہے، نہ کروڑوں روپے نہ 500 روپے۔ نبی کریم نے فرمایا فاطمہ بیٹی 500 روپے آپ کا حق مہر ہے۔ اس وقت عرض کی یا بتا ان بنات الناس یتزوجن بالدراہم، بابا عام دنیا دار عورتیں ان کا حق مہر ہوتا ہے درہم و دینار، وانا بنتک یا رسول اللہ، اور بابا میں تو آپ کی بیٹی ہوں، میں رسول ثقلین کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی یہی درہم و دینار، فمل فرق بینی و بینہن، بابا مجھ میں عام عورتوں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ اس وقت سرکار نے فرمایا فاطمہ بیٹی تو حق مہر میں کیا چاہتی ہے؟ عرض کی یا ابتا ان تدعو ربک ان یجعل الشفاعۃ فی اساط امتک مہری، بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، رب سے دعا کریں اللہ آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مجھے حق مہر کے طور پہ عطا فرمائے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کے قبلہ تشریف لے، ایک دفعہ پھر بھی صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔
بابا میں درہم و دینار نہیں چاہتی، میں تو آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کا حق مانگتی ہوں، اللہ مجھے یہ حق مہر میں دے دے۔ نبی کریم نے دعا فرمائی، جبرائیل جنت کے سبز ریشم کے کپڑے پر رب کی طرف سے یہ تحریر لے کے آ گیا، اس پر درج تھا میں نے حق شفاعت فاطمہ زہرا کو عطا کر دی۔ توجہ ہو گئی حضرات؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عقد پڑھا، مسجد نبوی میں عقد ہوا، اور پھر سرکار نے فرمایا یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، یا علی میں نے نہیں اللہ نے تیری تزویج فاطمہ زہرا سے فرمائی۔ اور یہ حدیث متفق علیہ، رسول اللہ نے فرمایا تھا لولا علی لما کان لفاطمہ کفو علی وجہ الارض، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے میری بیٹی کی ہمسری، میری بیٹی کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ من آدم و دونہ، نہ آدم ہمسری کر سکتا تھا، نہ آدم کے علاوہ کوئی اور نبی ہمسری کر سکتا۔ یا علی ان اللہ زوجک فاطمہ، اللہ نے تیری تزویج فاطمہ سے فرمائی ہے۔ وجعل صداقہ الارضا، یا علی اللہ نے ساری زمین کو میری بیٹی فاطمہ کا حق مہر بنایا ہے۔ یا علی من مشا علیہا مبغضا لک ولہا مشا حراما، یا علی جو بندہ بھی اس زمین پر چل اس حال میں کہ تجھ سے بھی بغض رکھتا ہو، میری زہرا سے بھی بغض رکھتا ہو، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام ہے، اس کا زمین پر چلنا فعل حرام ہے۔ پتہ نہیں وہ کس شاعر کا کلام ہے، امر ہو گیا ہے، وہ بچپن سے سنتے ہیں، آپ کو بھی آتا ہوگا۔ اس کا ایک مصرع ربائی ہے غالباً کہ بحب اہل بیت عبادت حرام ہے، زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، ہاں بحب اہل بیت عبادت حرام۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا محبت اہل بیت کے بغیر عبادت حرام کیوں؟ اور بھائیو رسول اللہ کی حدیث ہے لکل شیء اساس و اساس الاسلام حبی و حب اہل بیتی، ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبت ہے۔ جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو اسلام کہاں؟ دیکھیے قبلہ تشریف فرمائیں، کچھ ہوتے ہیں یعنی بحب اہل بیت عبادت حرام، یعنی اگر محبت اہل بیت نہیں تو نماز فعل حرام ہے، روزہ فعل حرام ہے، حج فعل حرام ہے، سب اعمال باطل اور برباد۔ عجیب ہے، کیوں؟ کچھ ہوتے ہیں عبادات کے صحیح ہونے کے شرائط، اور کچھ ہوتے ہیں عبادات کے قبول ہونے کے شرائط۔ صحت عبادت ایک الگ معاملہ ہے، قبولیت عبادت ایک الگ معاملہ۔ لباس کی طہارت نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، بدن کی طہارت نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے، قبلہ رخ ہونا نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے نا؟ جگہ پاک ہونی چاہیے، سجدہ کا مقام نماز کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط الگ ہیں، اور قبولیت اعمال اور قبولیت عبادات کی ایک شرط ہے، وہ کیا ہے؟ اقرار ولایت محمد و آل محمد۔ امام صاحب العصر علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے نا، اس میں بھی جملہ ہے اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال، آقا میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ تو ہر عبادت کے صحیح ہونے کی شرائط الگ ہیں۔ تمام عبادات کی صحت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ مقام عبادت کو مباح ہونا چاہیے۔ مباح ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں نہیں، پاک ہونا الگ شرط ہے، مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت والی جگہ آپ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے گھر بنا لیں، نمازیں پڑھیں، باطل ہے، غصبی جگہ تو جو ہے یہ نہیں۔
آپ کسی کی ملک میں زبردستی گھس جائیں، فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ اگر کسی خاص طبقے کے لیے وقف ہو تو دوسرے کے لیے اس میں تصرف جائز ہی نہیں ہے، تمہارے لیے وہ تو اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو فلاں کے لیے وقف ہے۔ تو غصب اسی طرح ہے، غصبی جگہ پر نماز باطل ہے بلا اختلاف مذہب۔ توجہ کیجئے گا، تو بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے۔ کیوں؟ ساری عبادتیں کہاں ہوتی ہیں؟ اس زمین پر، اور زمین ملکیت ہے صدیقہ کبریٰ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ۔ عبادت اسی کی صحیح اور قبول ہوگی جس پہ سیدہ راضی ہو جائے۔ اور یہ حدیث بھی میری نگاہ سے گزری، بی بی پاک نے فرمایا میں اپنے محبوں کو، شیعوں کو زمین میں تصرف کی اجازت دیتی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ اور رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے جس پر بطول غضبناک ہو جائے، اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے بطول راضی ہو جائے۔ بحب اہل بیت عبادت۔ اچھا ایک اور ذرا توجہ کیجیے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ساتھ سفر کرو گے، میں وضاحت نہیں کروں گا، جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا، خود پہنچنا تم نے۔ میرا بھائی جب غصبی جگہ پر عبادت حرام ہے، غصبی جگہ پر عبادت باطل ہے، نماز باطل ہے، تو غصبی جگہ پر دفن ہونا شرف کیسا؟ صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ خود نبی کریم نے عقد پڑھا، 500 درہم کی زرہ فروخت ہوئی، اس 500 درہم اور نبی کریم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے سے بی بی پاک کے لیے جہیز خریدا گیا، ایک حصے سے دعوت ولیمہ کا اہتمام ہوا، اور کچھ پیسوں سے خوشبو خریدی گئی، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کے لیے ایک نیا جوڑا خریدا گیا۔ اور بات جب جہیز کی آئی ہے نا، تو ذرا یہ بھی سن لو جہیز کیا تھا۔ اس جہیز کی رسم کی وجہ سے یقین کریں غریب گھرانوں کی بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی۔ آپ نے دیکھا ہے نا فیس بک پہ بچی برائے فروخت، کیوں؟ یقین کریں یہ خبریں اتنے تواتر کے ساتھ ہیں ہاں جی کہ بچی ماں جو ہے نا وہ بچیوں کو لے کے نہر میں کود گئی، خودکشی کر لی، وہ ریلوے لائن کے آگے لیٹ گئی، ٹرین کے آگے مار دیا بچیوں کو، زہر دے دیا بچیوں کو۔ بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو ماں باپ کی نگاہ دور تک جاتی ہے، کل کو جوان ہوگی، یہ ہاتھ کیسے پیلے کریں گے؟ غریب بچیوں کا تو رشتہ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، جہیز کہاں سے بنائیں گے، جہیز کہاں سے آئے گا؟ لیکن یاد رکھیے میں قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، یہ ساری پریشانی پیغمبر اور آل پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑنے کے نتیجے میں۔ ہم نا ایک ہندو مسلم مخلوط معاشرے میں رہے، ہندو مسلمان کٹھے رہتے تھے نا، 75 سال ہو گئے جدا ہوئے، پاکستان الگ ہو گیا، ٹھیک؟ ہم ہندوؤں کو دے تو شاید کچھ نہ سکے، اسلام میں سے تو ہم نے کچھ سکھایا نہیں، لیکن ہندوؤں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ہندوانہ جو رسم و رواج اور جراثیم وہ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے۔ یہ جہیز جو ہے نا، جہیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرار ہے، راہ فرار۔ 2-4 وہ بکسے دے دیے، برتن دے دیے، فرنیچر 2-4 کرسیاں اور ٹرخایا، اور جو حق بیٹی کا خدا اور رسول نے بتایا وہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ وراثت میں سے حصہ نہیں دینا، جاگیر میں سے حصہ نہیں دینا، ہاں جی زمین ساری بیٹوں کے نام، اور پھر جذباتی کر دیں جی جی بہنوں نے معاف کر دیا بھائیوں کو، اپنا حصہ زمین سے بخش دیا ہے بھائی، بہنوں نے کہا جی ہم نہیں لیں گی،
تو مرد ہے، نبی پاک فرماتے تھے اسی بالضعیفین، میں دو کمزور طبقوں کے متعلق تمہیں وصیت کرتا ہوں، ایک بچے ہیں، دوسری عورتیں ہیں، ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ تو مرد ہے تو کما لے گا، غیرت کر، تو اپنا حصہ دے دے بہن کو۔ آج تک یہ تو نہ سنا کہ کسی بھائی نے اپنا حصہ بہن کو دیا ہو۔ بہنیں ہی کیوں دیتی ہیں بھائیوں کو حصہ؟ کسی بھائی نے دیا بہن کو حصہ؟ وہ سال کے بعد عید کے موقع پہ ایک ڈبہ مٹھائی اور ایک پیکٹ سیویوں کا، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ بہن کا حق ادا ہو گیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، غاصب ہیں وہ بھائی جو باپ کی میراث میں سے جنہوں نے بہنوں کو محروم کیا۔ کیا تمہاری عبادتیں اور کیا تمہارے نماز روزے اور کیا تمہارے حج زکوٰۃ؟ غاصب ہو تم، غاصب، بہنوں کے حقوق کے حق کے غاصب۔ وہ جی ماں باپ کی جائیداد پھر وہ چلی جائے شریکوں کے پاس، یہ ہماری تہذیب ہے۔ ادھر راوی کے علاقے میں مجھے بتایا، میں یقین کیجئے حیران ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بہن خدا نہ خواستہ کہہ بھی دے نا بھائیوں سے کہ مجھے میرا حصہ دو زمین میں سے، بھائی کہتا ہے ساری زندگی اب میرے گھر نہ آنا، میرے دروازے پہ نہ آنا، میرے جنازے پہ نہ آنا، جذباتی کرتے ہیں بہن کو۔ مر جا، جہنم جا، تو کیوں آئے تیرے حق دے اس کو، اپنی بہن کو اپنا، اس کو تو اپنی جیب سے دے رہا ہے، اس کا حق ہے جو خدا اور رسول نے اس کو دیا۔ بولو یار، مشکل ہے نا؟ یہ جو جہیز والی بات ہے نا، یہ ہندوانہ رسم ہے۔ اچھا اب آپ کہیں گے کہ نبی پاک نے جہیز دیا، تو اس کی حقیقت سن لو قبلہ کی موجودگی میں۔ یہ جو نبی پاک نے پہلی بات سنی، جہیز ہے کیا؟ مرد عورت ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے جو ضروریات زندگی ہیں وہ فراہم کرنا جہیز کہلاتا ہے۔ یہ پاک کا جو جہیز تھا صحابہ کرام خرید کے لائے تھے، چند مٹی کے برتن تھے، مٹی کے برتن تھے، ایک ایک برتن نبی کریم یوں ہاتھ پہ رکھتے، الٹ پلٹ کے دیکھتے، ایک ایک برتن کو اٹھا کے دیکھا، پھر دعا فرمائی، میرا اللہ اس گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا جن کا اکثر اسباب مٹی کا ہو۔ وہ کیا تھا جہیز بی بی پاک کا؟ بی بی پاک کی سیرت پہ جو کتابیں انہوں نے پڑھ لیں 25-30 چیزیں ہیں جی۔ چند مٹی کے برتن تھے، 2 بڑے تکیے تھے، 2 چھوٹے تھے، کھجور کے پتے ان میں بھرے ہوئے تھے، ایک تانبے کا تش تھا، ایک کھجور کے وہ پتوں سے بنا ہوا ایک ظرف تھا، ہاں جی، ایک وہ چادر تھی، ایک چرخہ تھا، ایک گھڑا بھی تھا، یہ مٹی کے چند، اتنا مختصر تھا وہ سامان۔ امت پیغمبر کا غریب سے غریب بندہ بھی اس سے بہتر جہیز بیٹی کو دے سکتا ہے۔ ایک وہ گوسفند کی کھال تھی، بھیڑ کی نہ ایک کھال تھی، جسے اہل بیت رسول بستر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ دن کو چارہ ڈالا، اسی کھال پہ اونٹنی کو چارہ ڈالا جاتا تھا۔ لیکن جو سب سے آج کی اس مجلس کا پیغام یہی ہے، وہ جو مختصر جہیز بھی تھا نا، وہ جہیز بھی رسول اللہ نے اپنی جیب سے نہیں دیا تھا، وہ جہیز بھی اس حق مہر کی رقم سے خریدا گیا تھا جو مولا علی علیہ السلام نے ادا کی تھی۔ اب مجھے بتائیے ایمان سے پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت کیا ہے کہ جہیز فراہم کرنا بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو شوہر عزت سے کھلا سکتا ہے، زوجہ کی ضروریات زندگی پوری کر سکتا ہے، وہ شادی کا حق بھی رکھتا ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے کہ میں نے نا میرا ایک نا زندگی کا بڑا تلخ مشاہدہ ہے، میں گھر سے گزرا ایک سے تو باہر عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں، میرے گاؤں کی بات ہے، چند سال ہو گئے، تو مجھے نا یقین ہو گیا کہ شاید نا کوئی فوتگی ہوگی، کوئی مر گیا۔ تو میں نے جا کے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہیں سارے، مر گیا کوئی؟
کہ نہیں وہ فلاں کے ہاں چوتھی بیٹی پیدا ہو. بیٹی کی ولادت پہ رو رہے ہیں گھر والے بیٹھے. بیٹی کی ولادت پہ لڈو نہیں بانٹے جاتے، بیٹی کی ولادت پہ خوشیاں نہیں منائی جاتی. کوئی ہندوازم. رسول اللہ نے تو فرمایا تھا خیر اولادکم البنات. رسول اللہ نے فرمایا تھا تمہاری بہترین اولاد تمہاری بیٹیاں ہیں. پیغمبر نے تو فرمایا تھا وہ گھر ہلاکت سے محفوظ رہتا جس گھر میں بیٹی ہوتی. امام صادق نے تو فرمایا تھا خوش نصیب ہوتے ہیں وہ ماں باپ جن کو اللہ پہلی اولاد بیٹی عطا کرے. نبی کریم نے یوں فضا میں 2 انگلیاں بلند کی تھی، فرمایا تھا اللہ جسے بیٹیاں عطا کرے اللہ کی رضا کے لیے خوشی سے بیٹیوں کو پالنے والا اور میں جنت میں ایسے اکٹھے ہوں گے جیسے میرے ہاتھ کی 2 انگلیاں اکٹھے. رسول اللہ بھی بیٹی کے باپ تھے، بیٹے دیے اللہ نے اور واپس لے لی. آج بیٹیاں آج کل جو اسقاط حمل کی شرح ہے، جانتے ہو یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کروایا جی، ڈاکٹر نے نرس نے دائی نے بتا دیا کہ بیٹی پیدا ہونے والی، حمل گرا دو. ابارشن. یاد رکھنا قبلہ کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، شرعی طور پر ایسا ہیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے جس سے نطفہ نہ ٹھہرے، لیکن بچہ جننے کی صلاحیت بھی ختم نہ کی جائے. لیکن نطفہ ٹھہر جانے کے بعد نطفے کا اسقاط وہ حرام ہے، چاہے 1 دن کا نطفہ ہو. آغا سیستانی نے اس میں اپنے توضیح المسائل میں اس کی دیت لکھی ہوئی ہے. صرف نطفے کی صورت میں ہو اس کو گراؤ گے تو اس کی اتنے سونے کے چنے دیت. خون بن گیا ہے تو اس کی دیت اور بڑھ جائے گی، ہڈیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کی دیت اور بڑھ جائے گی، گوشت چڑھ گیا اس کی دیت اور بڑھ جائے گی. اور جب روح آ جائے بچے میں 4 ماہ کی جب تخلیق کامل ہو جاتی ہے اس کے بعد اسقاط کراؤ گے قتل انسان کے برابر. وہ ماں باپ بھی قاتل ٹھہریں گے، وہ دائی بھی، وہ نرس بھی، اور وہ جتنے افراد اس اسقاط میں شریک ہیں سب کے سب اس انسان کے قاتل شمار ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقتلوا اولادکم من املاق و خشیت املاق. اللہ فرماتا ہے نا کہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے قتل نہ کرو. تمہارے رازق بھی ہم ہیں، تمہاری اولاد کے رازق بھی ہم. نبی کریم نے جو اپنے لخت جگر کو جہیز دیا مختصر جہیز ہے اور وہ اپنی جیب سے نہیں دیا. مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو حق مہر کی رقم دی اس سے وہ خریدا گیا تھا. اس کا معنی یہ ہے جہیز فراہم کرنا یہ بیٹی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے. اب اللہ کسی کو 100 بیٹی بھی دے تو پریشانی ہے کوئی؟ بیٹی والے کے لیے کیا پریشانی؟ پیغمبر اور آل پیغمبر کا طریقہ چھوڑ کر ہندوانہ رسم و رواج اختیار کریں گے تو معاشرت جہنم بنے گا. اسی طرح بچیاں بے گناہ قتل ہوتی رہیں گی، اسی طرح اسقاط حمل ہوتے رہیں گے، اسی طرح خودکشیاں ہوتی رہیں گی، اسی طرح کچھ حقوق انہوں نے نہ دیے اور کچھ ہم جو پڑھے لکھے مکتب اسلام کو قبول کر کے تشیع کو قبول کر کے ہم بھی بہنوں کا حق دینے کو تیار. میں ٹائم زیادہ نہ لے جاؤں، بس 2 جملے ذکر مصیبت کے. ملک پاکستان کی نامور ہستی الحمدللہ میرے بعد تشریف فرمائیں. مصائب فضائل مصائب میں الحمدللہ شہرت ہے. اللہ پاک ان کو مزید عزت و سلامتی دے. تو میں تو بس 2 جملے عرض کروں گا. تو عقد پہلے ہوا تھا بی پاک صلوات اللہ علیہ کا، رخصتی بعد میں ہوئی تھی. رات کے وقت رخصتی کا مرحلہ طے ہوا تھا. بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کو امہات المومنین نے دلہن بنایا اور مرکب ایک لایا گیا جس پہ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کو سوار کیا گیا اور اس مرکب کی مہار پکڑنے کا شرف سلمان فارسی کو عطا کیا گیا.
اس مرکب کے آگے آگے امہات المومنین بنی ہاشم کی مستورات چل رہی تھیں اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی عزت و عظمت کے فضیلت کے قصیدے پڑھتے ہوئے چل رہی تھیں، اور اس مرکب کے پیچھے بنی ہاشم کے جوان تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، اور نہ ڈھول نہ باجا نہ شہنائی نہ موسیقی نہ گانا، سب کی زبان پر تکبیر کی صدائیں تھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک ظاہری شان، ایک باطنی شان ہے روایات میں۔ جب بھی پاک کی بارات چلی، دائیں طرف جبرائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہے تھے، بائیں طرف میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہے، عقب میں اسرافیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ چل رہے۔ خود رسول اللہ اپنی لخت جگر کو مولا امیر المومنین کے گھر پہنچا کے آئے۔ جب گھر پہنچے نا تو سرکار نے ایک جام پانی کا طلب کیا، رسول اللہ نے تھوڑا سا پانی پیا، اپنے لبہائے مبارک سے متبرک بنایا، پھر وہ پانی تھوڑا سا مولا امیر المومنین کے وجود پر چھڑکا، تھوڑا سا بی بی پاک کے وجود پر چھڑکا، پھر وہ پانی گھر کے اطراف میں کونوں میں چھڑکا۔ کریم نے کیا کیا، مولا امیر اور جناب سیدہ کا ہاتھ یوں پکڑ کے اپنے سینے پہ رکھے اور دعا کی، میرا اللہ تو جانتا ہے میں علی و زہرا سے محبت کرتا ہوں، میرا اللہ تو بھی ان سے محبت کر جو علی و بطول سے محبت کر۔ پھر نبی کریم نے دعا فرمایا، اے اللہ علی و بطول کو مبارک اولاد عطا کر، مبارک نسل عطا فرما۔ کیا خداوند عالم نے دعا کو مستجاب کیا، حسن اور حسین جیسے بیٹے، زینب و کلثوم جیسی بیٹی۔ پھر ایک وصیت مولا امیر المومنین کو کی اور ایک وصیت بی بی پاک کو کی نبی پاک نے، فاطمہ بیٹی تیرے بابا کے بعد کائنات کا سب سے افضل انسان ہے علی، جس سے تیرا عقد ہوا ہے۔ فاطمہ بیٹی کبھی علی سے کوئی خواہش نہ کرنا، علی پورا نہ کر سکے، علی کو شرمندگی نہ ہو، یوں بابا کی وصیت کو پلے باندھا، خدا کی قسم ساری زندگی کوئی فرمائش کی ہی نہیں۔ ایک وصیت مولا امیر المومنین سے فرمائی، یا علی میری اکلوتی بیٹی ہے فاطمہ، یا علی میری فاطمہ تیرے پاس امانت ہے، یا علی میری فاطمہ کا بہت خیال رکھ۔ دعائیں دے کے رسول اللہ رخصت ہو گئے، رات گزر کے دن چڑھا۔ عرب میں ایک رسم تھی جس کو نبی پاک نے باقی رکھا، بیٹی کی رخصتی کے بعد جب پہلا دن آتا تھا نا تو بیٹی کے ماں باپ بیٹی اور داماد کے لیے کھانا لے کے آتے تھے۔ رسول اللہ نے کھانا تیار کروایا، کھانا لے کے امیر المومنین علیہ السلام کے گھر پہنچے، بی بی نے مولا امیر نے بڑھ کے استقبال کیا، پیغمبر نے کھانا بیٹی کے حوالے کیا اور ایک جملہ فرمایا، فاطمہ بیٹی کاش آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، کاش آج تیری ماں خدیجہ ہوتی۔ خدیجہ آتی کھانا لے کے، خدیجہ نہیں میں آیا ہوں۔ نبی کریم نے دیکھا کہ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے، شادی کا پہلا دن ہے، رات گزری ہے، پہلا دن ہے کہ بی بی نے وہ پرانا پیوند لگا لباس پہنا ہے۔ نبی کریم نے سوال کیا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن، یہ پرانا لباس کیوں پہن لیا؟ وہ جو نیا جوڑا تیار کیا گیا تھا وہ زیب تن کرتی۔ عرض کی بابا جان رات آپ جب دعائیں دے کے رخصت ہو گئے تھے، دروازے پہ کوئی سائل آ گیا تھا، کوئی مانگنے والی آ گئی تھی جو کہتی تھی میں محتاج لباس ہوں، بابا میں نے وہ لباس اس کو عطا کر دیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ بیٹی تیری شادی کا پہلا دن تھا، وہ نیا لباس خود پہن دی، یہ پرانا اللہ کی راہ میں دے دیتی۔ عرض کی بابا مجھے اللہ سے حیا آتی تھی، راہ خدا میں دوں اور پرانا لباس دوں، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب شے کو راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ بابا وہ میں نے محبوب لباس اللہ کی رضا کے لیے رہا۔
بس میرا بیان تمام ہو گیا۔ شہادت ہو گئی جناب صدیقہ کبریٰ کی۔ آدھی رات کا وقت تھا، مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پر بطول کا جنازہ تھا۔ قبر کے کنارے امیر المومنین تشریف فرما تھے۔ آپ نے تدفین کا مرحلہ دیکھا ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، کچھ افراد قبر میں میت وصول کرتے ہیں، کچھ میت دینے والے ہوتے ہیں۔ مولا امیر کے ہاتھوں میں بی بی پاک کا جنازہ تھا، انتظار میں تھے کہ اب میت وصول کون کرے۔ ایک مرتبہ دو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھوں کے مشابہ قبر سے برآمد ہوئے، ایک آواز ہے، یا علی لاؤ میری امانت میرے حوالے کر دو۔ یہ جملے سننے تھے امیر المومنین کی چیخیں نکلنی، یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا، جو امانت میرے حوالے کر کے گئے تھے وہ امانت سلامت نہیں ہے، امانت کا پہلو زخم۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل